حضرت علامہ مولانا قمر الزمان صاحب اعظمی قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، حضرت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے افکار عالیہ سے ہم کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه یوم القیامت للمذنبین المتلبسین الخطائین الہالکین شفیعا فصلی اللہ تعالی علیہ وعلی کل من هو محبوب و مرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قائد اہل سنت، صدر ورلڈ اسلامک مشن حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی مدرسۃ العالی، علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد رسول اللہ روحی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیگس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع ایک بڑی اہم تقریب کی شکل میں منعقد کیا گیا ہے۔ ہالینڈ میں اس سرزمین پر یہ اپنی نوعیت کا پہلا اجتماع ہے۔ مسلمان یہاں دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہم نے اپنے تشخص کو بچانے کی کوشش نہیں کی تو ہم رفتہ رفتہ مٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ انہوں نے مسجدیں قائم کی اور اب درسگاہوں کی طرف وہ مائل ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس سرزمین پر
سب سے پہلی مسجد بنانے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا. دوسری مسجد جو زمین سے اٹھائی جا رہی ہے وہ بھی آپ بنا رہے ہیں, اور اس سرزمین پر جامعہ کا قیام بھی آپ ہی کا حصہ ہے. اور اس سرزمین پر پوری کتاب الہی کو سینے میں محفوظ کر لینے والے طلبہ جو آج فارغ ہوئے ہیں, یہ بھی آپ ہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے. یہ مسجدیں اور ان کے مینارے صبح قیامت تک بلند رہیں گے. یہ طلبہ اور ان کی خدمات قیامت کی صبح تک زندہ رہیں گی. تو صبح قیامت تک آپ کے اس کارنامے کو تاریخ محفوظ رکھے گی کہ آپ نے اس ملک میں آنے کے بعد اپنی ذمہ داریوں سے انحراف نہیں کیا, بلکہ رسول اللہ کے مقدس ترین دین کو غالب کرنے کے لیے آپ نے درسگاہیں قائم کی, حفاظ پیدا کیے اور علماء پیدا کیے. اب یہ کارواں چل نکلا ہے. انشاءاللہ اس سرزمین پہ صبح قیامت تک ایسے حفاظ پیدا ہوتے رہیں گے جو اپنے سینے میں قرآن عظیم کو محفوظ رکھیں گے, اور ایسے علماء پیدا ہوتے رہیں گے جو دین کی امانتوں کو دوسروں تک منتقل کریں گے. لیکن آج کے بعد سے جب بھی کوئی حافظ پیدا ہوگا, جب بھی کوئی عالم پیدا ہوگا, تو لازمی طور پر اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا, اس لیے کہ آپ نے اس کی بنیاد رکھی ہے, آپ نے اس کی طرح ڈالی ہے. آج اگر آپ ایک ملک فتح کر کے آئے ہوتے, آپ نے کسی سرزمین کو فتح کیا ہوتا, تو میں آپ کو اتنی مبارکباد نہ دیتا جتنا اس بات پر میں دینے کا مجاز ہوں کہ آپ نے قرآن عظیم کے نظام کو عام کرنے کے لیے حفاظ کرام کا ایک گروہ پیدا کر دیا ہے. آپ نے کوئی بہت بڑی عمارت تعمیر کی ہوتی تو بھی میں آپ کو مبارکباد نہ دیتا, اس لیے کہ سرزمینیں مفتوح ہوتی ہیں اور قدموں سے چھین لی جاتی ہیں, علاقے فتح ہوتے ہیں اور سلب کر لیے جاتے ہیں, لیکن وہ دل کبھی مفتوح نہیں ہو سکتے جن دلوں کے اندر قرآن عظیم محفوظ کر لیا گیا ہو. آج آپ شاید اس بزم کی اہمیت کا اندازہ نہ کر سکیں, آپ خود بھی نہ جان سکیں کہ آپ نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, حفاظ پاکستان کی گلی گلی میں پائے جاتے ہیں, عرب کے حصوں میں پائے جاتے ہیں, ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں, مگر یہ رسم حفظ قرآن اور یہ روایت حفظ قرآن کی بنیاد پہلی مرتبہ ہالینڈ کے سرزمین پہ ڈالی گئی ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ کارنامہ ہے کہ صبح قیامت تک تاریخ بھی اسے محفوظ رکھے گی, ہم بھی اسے محفوظ رکھیں گے, مسلمانوں کے ذہن بھی محفوظ رکھیں گے. اور اگر کوئی قلم کار یورپ میں اسلام کی تاریخ کو مرتب کرے گا تو ہالینڈ کے باب کو لکھتے ہوئے آپ کی مسجدوں کا بھی تذکرہ کرے گا اور آپ کے حافظوں کا بھی تذکرہ کرے گا. مجھے یقین ہے کہ یہاں لکھنے والے موجود ہیں, یقینی طور پر وہ اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, قابل احترام بزرگوں اور دوستوں, ورلڈ اسلامک مشن جس کے صدر حضرت علامہ نورانی صاحب قبلہ ہیں, اس کی خدمات عالمگیر خدمات ہیں. آپ شاید اس کا تجزیہ نہ کر سکیں, یہاں بیٹھ کے اس کی خدمات کا جائزہ نہ لے سکیں. جب ورلڈ اسلامک مشن کی بنیاد رکھی گئی تھی تو برطانیہ میں صرف چند مساجد تھی, لیکن ورلڈ اسلامک مشن کی پیدا کی ہوئی بیداری کے نتیجے میں, اس کی کانفرنسوں کے نتیجے میں آج وہاں سینکڑوں مساجد ہیں جہاں علماء اہل سنت کام کر رہے ہیں, جہاں درسگاہیں قائم ہیں اور جہاں سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے دیوانے پیدا ہو رہے ہیں. ورلڈ اسلامک مشن کا جب قافلہ پہلی مرتبہ ہالینڈ کی سرزمین پر آیا تھا تو چند مکانوں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں قائم تھیں, لیکن اس قافلے نے متعدد بار دورہ کرنے کے بعد حضرت علامہ نورانی کی قیادت میں آج ہالینڈ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ یہاں زمین سے 2 مسجدیں تعمیر کی جا چکی ہیں اور اب درسگاہ بھی تعمیر کی جا رہی ہے.
عزیزان ملت اسلامیہ، ورلڈ اسلامک مشن کا یہی قافلہ جب افریقہ کی سرزمین میں پہنچا تو وہاں بھی ایک دینی بیداری پیدا ہوئی، اور آج وہاں بھی مساجد تعمیر ہو رہی ہیں، وہاں بھی درسگاہیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ ورلڈ اسلامک مشن نہ صرف یہ کہ مسجدیں تعمیر کر رہا ہے، درسگاہیں بنا رہا ہے، بلکہ وہ قلمی مار کے بھی باضابطہ شامل ہو چکا ہے۔ افریقہ کی سرزمین سے متعدد دینی کتابوں کا انگلش میں ترجمہ ہو چکا ہے، لندن سے حجاز نکل رہا ہے، اور کراچی سے دعوت الاسلامیہ اور دی میسج نکل رہا ہے، ڈربن ساؤتھ افریقہ سے بھی دی میسج انٹرنیشنل کا اجرا ہو چکا ہے۔ یہ ایک کارواں ہے جو علمی میدان میں، تحریری میدان میں، ثقافتی میدان میں، تبلیغی میدان میں اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور پورا کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو مشن کو بہت دور سے دیکھ رہے ہیں، جو مشن کی خدمات کا حقیقی طور پہ ادراک نہیں رکھتے، میں ان کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور اب ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ یورپ میں ایک ایسی قوم پیدا کی جائے گی، ایک ایسی جماعت تشکیل پائی جائے گی جو خیر امت کے مقدس ترین مشن کو آگے بڑھا سکے، اور جو دعوت کے ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے والی ہو جس کے لیے پورا یورپ منتظر ہے۔ بلا شبہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، مگر بقول حضرت علامہ جیلانی صدیقی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، علم اور دراست تبلیغ کی وہ بنیادیں کہ جن بنیادوں پہ ہمیں کام کرنا چاہیے وہ ابھی تک مکمل طور پہ فراہم نہ ہو سکی ہیں۔ جامعہ مدینہ الاسلام کا دوسرا بڑا منصوبہ یہ ہے کہ حفاظ کرام انشاءاللہ ہر سال نکلتے رہیں گے، لیکن بہت جلد ایک ایسی درسگاہ بھی وہاں تعمیر کی جائے گی جہاں علماء کرام پیدا ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم تقریر کرتے ہیں، آپ بھی تقریر کرتے ہیں، مگر وہ بچہ جو یہاں پروان چڑھ رہا ہے، وہ بچہ جو یہاں پیدا ہوا ہے، وہ بچہ جو یہاں جوان ہو رہا ہے، وہ بچہ جو مغربی معاشرے میں آنکھ کھولتا ہے، وہ بچہ کہ جس نے ہماری زبان کو سمجھنا نہیں سیکھا ہے، ہمارے انداز فکر سے واقف نہیں ہے، ہم اس بچے کی قیادت کی اہلیت نہیں رکھتے، اور اس بچے کو ہم دین کی اعلیٰ ترین قدروں سے آشنا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہماری نسل دنیا سے رخصت ہو جائے، ایک ایسی قوم پیدا ہو جائے جو آگے والی نسلوں کی قیادت کر سکے، اور اس کے لیے اس سرزمین پر علماء کا پیدا ہونا ضروری ہے، علماء کا موجود ہونا ضروری ہے۔ وہ علماء جو ڈچ میں تقریریں کر سکیں، وہ علماء جو نئے نظریات سے آشنا ہوں، وہ علماء جو مذاہب کا تقابلی مطالعہ کر سکیں، وہ علماء جو عصر حاضر کی نبازی کر سکیں، وہ علماء جو زمانے کے جدید تقاضوں سے واقف ہوں، وہ علماء جو جدید دور کی ضروریات سے آشنا ہوں، وہ علماء جو یہ جانتے ہوں کہ آج کے دور کی نفسیات کیا ہے، آج کے دور کا تقاضا کیا ہے، مذہب کے سامنے حقیقی چیلنج کیا ہے، اسلام کے سامنے حقیقی مسائل کیا ہیں، اورینٹلسٹ یا مستشرقین کا انداز فکر کیا ہے، اور ہمیں کن بنیادوں پر اس میدان زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جامعہ مدینہ الاسلام سے آئندہ دنوں میں علماء کی بھی ایک ایسی ہی جماعت تیار کریں جس طرح سے ہم نے حفاظ کی تیار کی ہے، جس طرح سے ہم نے قراء کی تیار کی ہے۔ میں آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ علم کے خادم کی حیثیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حفاظ ہندوستان کی درسگاہوں میں پیدا ہوتے ہیں، پاکستان کی درسگاہوں میں بھی، اور اب یورپ کے بھی مختلف ملکوں میں پیدا ہو رہے ہیں، مگر جن حافظوں کا آپ نے قرآن سنا ہے، ان کے قرآن کو سننے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا اچھا تلفظ، اتنی اچھی قرات اور اتنا اچھا انداز قرآن اور کہیں نہیں پایا جاتا۔ آپ کے بچے بیک وقت حافظ بھی ہیں اور قرات کی نزاکتوں سے بھی واقف ہیں، اور یہ دیانتداری ہے حضرت مولانا خیر محمد صاحب کی کہ جب بچوں کو انہوں نے حافظ بنا لیا اور پھر انہیں مختلف مسجدوں میں تراویح کے قابل بنا دیا اور تراویح سنا دی، تب ان کے سروں پہ دستار بندی رکھی جا رہی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں جہاں اراکین جامعہ قابل مبارکباد ہیں، وہاں حضرت مولانا خیر محمد صاحب ادھری کی بے پناہ خدمات کا تذکرہ نہ کرنا یہ احسان ناشناسی ہوگی اور یقینی طور پہ ناقدری ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے اپنے شب و روز کو پگھلا کر کے بچوں کے ذہن کے اندر منتقل کیا ہے، وہ اس دارالعلوم کی عمارت سے باہر تک نکلتے ہوئے نہیں دیکھے گئے ہیں۔ ایک انسان جب اپنی شب سوزا اور اپنی آہ سوزا کے ذریعے سے کسی شخصیت کی تشکیل کرتا ہے تو اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا یہ منصوبہ ہے کہ بہت جلد
جامعہ مدینہ الاسلام میں ایک ایسا اسٹاف بھی رکھا جائے گا جو علوم عربیہ کا ماہر ہوگا، علم حدیث کا، علم فقہ کا، علم تفسیر کا، اور وہاں ایک دارالعلوم، ایک جامعہ اپنی تمام تر کیفیتوں کے ساتھ، تمام تر شعبوں کے ساتھ جلوہ گر ہو جائے گا۔ خدا سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اگلے 5 سالوں کے اندر ہم ڈچ طلباء کو اور باضابطہ وہ مسلمان جو یہاں پروان چڑھ رہے ہیں ان کے بچوں کو عالم بنا کر کے نکالنے کے قابل ہو سکیں۔ میں جامعہ مدینہ الاسلام کے ساتھیوں سے کہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں کسی طرح کی کوتاہی اور سستی کا مظاہرہ نہ کریں، آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور علوم عربیہ کے رواج کے لیے جس قدر جلد ممکن ہو کوشش کر سکیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے سوچا کہ علوم عربیہ کی حیثیت کیا ہے، اسلام کا علم سے رابطہ کیا ہے، اسلام کا علم سے تعلق کیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھیں تو میں بلا لومت لائم یہ کہوں گا کہ اسلام میں خالص علمی انقلاب تھا، ایک خالص فکری انقلاب تھا، ایک خالص شعوری انقلاب تھا، ایک خالص تمدنی انقلاب تھا۔ اسلام آیا تو علم آیا، اسلام آیا تو شعور آیا، اسلام آیا تو نظریہ آیا، اسلام آیا تو معقولیت آئی، اسلام آیا تو دلوں کو روشنی ملی، اسلام آیا تو ذہن کو ترقی میسر آئی۔ آپ اندازہ کیجئے دنیا میں اور بھی مذاہب کا آغاز ہوا ہے مگر اسلام کا آغاز اقرا کے ذریعے سے ہوتا ہے، اقرا بسم ربک۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس مذہب کا آغاز، جس مذہب کی کتاب کا نزول اقرا کے ذریعے سے ہوتا ہو، اگر اسی مذہب کے ماننے والے قاری نہ بنے یہ کتنا بڑا المیہ ہوگا، یہ کتنا بڑا درد ہوگا۔ سرور کائنات محمد الرسول اللہ غار حرا کی تنہائیوں سے تشریف لائے تو دعوت سے پہلے کتاب لے کر کے جلوہ گر ہوئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو پیغمبر کتاب لے کر کے آتا ہو اس پیغمبر کے ماننے والے اگر حامل کتاب نہ رہ جائیں، کتاب پڑھنے والے رہ جائیں تو یہ اس مذہب سے بغاوت ہے، اس دین کو نہ سمجھنے کی علامت ہے۔ قرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله۔ قائد اہل سنت، داعی نظام مصطفیٰ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب مدد اللہ العلی، دیگر علماء ملت اسلامیہ، برادران اسلام، دوستوں اور بزرگوں، ماں اور بہنوں، جامعہ مدینہ الاسلام کی جانب سے دستار بندی اور تقسیم اسناد کے سلسلے میں منعقد ہونے والی یہ عظیم الشان کانفرنس یقیناً ہالینڈ کے مسلمانوں کی مذہبی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر و احسان ہے کہ اس ملک میں ہمارے اکابرین نے دینی تعلیم کا جو چمن لگایا تھا آج وہ ہماری نگاہوں کے سامنے بارآور ہے اور اس گلشن کے مہکتے ہوئے پھول ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ میرے دوستو، قرآن کریم ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کی تلاوت مسلمانوں کے لیے مقصد زندگی کی حیثیت رکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، کہ میری امت کے افراد کی سب سے بہترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت۔ اور قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو
عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت افضل عبادت ہے، یہ سرور کائنات نے فرمایا۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ عبادت انسان کا مقصد زندگی ہے، گویا قرآن پاک کی تلاوت یہ مقصد زندگی ہے۔ تو وہ ادارہ جو ہمارے بچوں کو مقصد زندگی کی تعلیم دے رہا ہو، وہ اساتذہ جو ہمارے بچوں کو مقصد زندگی کے قریب لا رہے ہوں، اور ادارے کے وہ معاونین و مخلصین جو ہماری نئی نسل کو ان کی زندگی کے مقصد کی جانب لے جا رہے ہوں، یقیناً مبارکباد کے مستحق۔ قرآن کریم کی تلاوت، اس کو پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھنا یقیناً ایک ایسی سعادت و فضیلت ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنی شان و شوکت اور اپنے وقار و عظمت کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں ان فارغ ہونے والے حفاظ کے والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یقیناً یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آج جامعہ مدینۃ الاسلام ترقی کی جس راہ پر گامزن ہے، اور ہالینڈ کے مختلف شہروں کے مخلصین اور احباب اس ادارے کے گرد جس محبت اور اخلاص کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں، وہ صدقہ ہے قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کی سرپرستی۔ یہ قائد اہل سنت کی سرپرستی ہے، یہ ان کی توجہات ہیں جس نے اس دینی ادارے کی جانب ہم سب کو متوجہ کر دیا ہے، اور ہم سب متحد ہو کر، اکٹھا ہو کر اس ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قائد اہل سنت کی سرپرستی تادیر تمام اداروں پر باقی رکھے، اور ان کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے دوستو، قرآن یوں تو اپنی خوبیوں کے اعتبار سے، اپنے کمالات کے اعتبار سے، اپنے پیغام کے اعتبار سے، اپنے اصولوں کے اعتبار سے، اپنی دعوت کے اعتبار سے ایک عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب کے بے مثال ہونے پر علماء کرام نے، اس کتاب کے لاجواب کتاب ہونے پر فلسفیوں نے بے شمار دلیلیں علم کی دنیا میں قائم کی ہوئی ہیں، لیکن میں صرف دو انتہائی سادہ سی باتیں قرآن کریم کی حقانیت اور اس کے لاجواب کتاب الہی ہونے کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دنیا کی تمام مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں کو ذرا سامنے لائیے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ دنیا کی غیر مذہبی یا مذہبی کتابوں کو لوگ یاد نہیں کرتے، ان کو حفظ نہیں کر لیتے۔ بہت سی ایسی کتابیں ہیں، بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں، بہت سے ایسے واقعات تاریخ میں موجود ہیں جب لوگ کسی شاعر کے دیوان کو یاد کر لیا کرتے ہیں، جب لوگ کسی کتاب کے اصولوں کو یاد کر لیا کرتے ہیں، لیکن قرآن اس لحاظ سے حفظ کی جانے والی پوری تاریخ عالم میں ایک بے مثال کتاب ہے کہ اس کتاب کو جو عربی میں ہے نعرہ رسالت، حضور قائد اہل سنت، علماء اہل سنت، ورلڈ اسلامک مشن، جامعہ مدینۃ الاسلام، قائد اہل سنت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قذن فإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. میرے محترم مقتدر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، میرے محترم بھائیوں، میری محترم بہنوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے انتہائی خوشی اور مسرت ہے کہ آج جامعہ مدینۃ الاسلام دین خار جو آپ کا اپنا انسٹیٹیوشن ہے، ادارہ ہے، اس میں ماشاءاللہ 4 بچے حافظ ہو گئے اور مزید بچے اس میں پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہر سال حافظ ہوا کریں۔ اور سرینام کے تقریباً 10 لڑکے عزیز نوجوان پاکستان میں علم دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور
5 سال کے بعد تقریباً 10 عالم ہالینڈ کی سرزمین پر انشاءاللہ موجود ہوں گے۔ اس طرح ایک پروگرام کے مطابق ورلڈ اسلامک مشن اپنے ایک منصوبے کے مطابق حافظ، قاری اور عالموں کی ایک جماعت ہالینڈ، سورینام وغیرہ وغیرہ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ آپ حضرات کے تعاون سے، بھائیوں کے تعاون سے، بہنوں کے تعاون سے اس منصوبے پر عمل ہو رہا ہے۔ میں اپنی جانب سے سب سے پہلے ہمارے رفیق محترم ورلڈ اسلامک مشن کے نائب صدر حضرت علامہ مولانا محمد ارشد القادری دامت برکاتہم العالیہ، رفیق محترم حضرت علامہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب اعظمی، سیکریٹری جنرل ورلڈ اسلامک مشن، اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یونس صاحب کاشمیری، صدر ورلڈ اسلامک مشن برطانیہ، اور حضرت علامہ مولانا شاہد رضا صاحب نعیمی دامت برکاتہم، سیکریٹری جنرل ورلڈ اسلامک مشن برطانیہ، اور تمام اپنے ان ساتھیوں کا جن میں خاص طور پر حضرت مولانا حافظ قاری خیر محمد صاحب چشتی الازہری، اور وہ تمام ہمارے ساتھی جن میں خاص طور سے جناب حاجی محمد سبحان صاحب جو ہمارے دارالعلوم جامعہ مدینہ الاسلام کے صدر ہیں، ان کو، مولانا قاری خیر محمد صاحب چشتی کو، حاجی محمد اسلم صاحب کو، تمام جتنے بھی ساتھی ہیں اور رفقا ہیں، ان کو اس موقع پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جامعہ مدینہ الاسلام یہ ایک خواب تھا، اور اس خواب کے پورا ہونے میں بے پناہ مشکلات تھیں، اپنوں کی طرف سے بھی تھی اور غیروں کی طرف سے تو ہوا ہی کرتی، لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ منصوبہ کہ جس کے تحت ہم بچوں کو حافظ، قاری اور عالم بنانا چاہتے تھے، الحمدللہ پوری کامیابی کے ساتھ، الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ اللہ کے پیارے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کی برکت سے اس منصوبے پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور بڑی کامیابی سے وہ منصوبہ جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کو ہالینڈ میں کوئی حافظ قرآن مل جائے، پاکستان سے، انگلستان سے، ادھر سے ادھر سے، جنہیں کہاں کہاں سے تلاش کرنا پڑتا تھا، لیکن اب الحمدللہ آپ کو ہالینڈ ہی کی سرزمین پر ہالینڈ ہی کے حافظ اس سال سے ملنے لگے۔ پچھلے سال سے ہی شروع ہو گیا تھا سلسلہ، اور الحمدللہ وہ بڑی کامیابی سے وہ سلسلہ جاری ہے۔ اور جس طرح سے آپ نے حضرت علامہ مولانا قمر الزمان صاحب اعظمی دامت برکاتہم ورلڈ اسلامک مشن کے سیکریٹری جنرل کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے اس وقت جس محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ فنڈ جمع کیا ہے، اب انشاءاللہ العزیز اسی سال سے ہم قرأت اور تجوید کے کلاسز، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز عربی کی کلاسز بھی انشاءاللہ العزیز اب شروع کرنے والے ہیں، اور آپ کے تعاون سے انشاءاللہ وہ منصوبہ بھی پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، یورپ میں آپ حضرات رہتے ہیں، یہاں مشکلات کیا ہیں، پریشانیاں کیا ہیں، وہ ہم لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں اس کو کم سمجھتے ہیں،
اور آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. بے پناہ مشکلات تھیں آپ کے بچوں کے لیے، بے پناہ مشکلات تھیں آپ کی بچیوں کے لیے، بے پناہ مشکلات تھیں. اور جن مشکلات سے روزمرہ صبح و شام آپ گزرتے ہیں، ان میں سے بہت سی باتوں کا ہم وطن، آپ کے وطن سے دور رہنے والے پاکستان میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ بہرحال پاکستان میں الحمدللہ ہم مسلمانوں کا ملک ہے، اور آرام کے ساتھ اپنے تعلیمی نظام کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے بچوں کو ان پہ جس طرح کنٹرول کرنا چاہیں ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں کامیابی ہوتی. لیکن جو یہاں مشکلات آپ کو ہیں، ہمیں اس قسم کی کوئی خاص مشکل وہاں درپیش نہیں، اور واقعی ہے مشکل. اس مشکل کا جو آپ کو مشکلات ہیں بچوں کے سلسلے میں، کہ دین سے بچہ آپ کی بے بہرا نہ ہو، اور یہ شرعی طور پر بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ آپ پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچے کی دیکھ بھال کریں. حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے بچے کی دیکھ بھال اس طرح کریں جیسے ہم کرانا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں اپنے بچے کی دیکھ بھال ایسی کرنا چاہتا ہوں جیسے قرآن شریف میں ہے اور جیسے حدیث شریف میں ہے. حکومت کیا کہتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو کچھ نہ کہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو جب وہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے. اسلام کہتا ہے. اور اگر 7 برس اور 10 برس کے درمیان میں اگر بچہ کہنا ماننے سے انکار کر دے تو ذرا اس کی پٹائی بھی کیجیے، اس کو رستے پہ لگائیے، زبردستی نماز پڑھوائیے، عادت ڈالیے اس کو. یورپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ورنہ وہ پولیس میں رپورٹ کر دے گا. اب ایک طرف پولیس کا ڈر ہے، دوسری طرف اللہ کا ڈر ہے، رسول کا ڈر ہے. آدمی بڑی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے. ایک طرف اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ہم سے اور آپ سے یہ فرماتا ہے کہ ایمان والو، ایمان والو، اگر ایمان والے ہو تو بات سنو. رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو دوزخ سے، نار سے، جہنم سے بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور بیوی بچوں کو بھی دوزخ کے عذاب سے بچاؤ. کیسے بچائیں؟ وہ آگ وقودها الناس والحجارہ، وقودها الناس والحجارہ، وہ دوزخ کہ جس کا ایندھن لکڑی اور کوئلہ نہیں ہے اور گیس نہیں ہے، آدمی اور پتھر ہے اس کا ایندھن. اور ملائکہ فرشتے اس پر مقرر ہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی پیسہ دے کے چھڑانے کا مسئلہ نہیں، کسی کو خوشامد کر کے جان چھڑانے کا بھی مسئلہ نہیں. اپنے بیوی بچوں کو آگ سے بچاؤ. کلکم راعٍ، حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا. کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے. راعٍ کا ترجمہ ویسے چرواہا بھی کرتے، نگہبان، راعی، نگہبانی، رعایت، نگرانی کرنے والا شخص. تم میں سے ہر شخص نگراں ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
اور تم میں سے ہر شخص جو اس کا زیر دست ہے، جو اس کی نگرانی میں ہے، اس کے متعلق اس سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ اور سر میرے بچے ہیں، اب قیامت کے دن مجھ سے باز پرس ہوگی، اچھا نماز سکھائی تھی؟ جی نہیں۔ روزہ سکھایا تھا؟ جی نہیں۔ اچھا قرآن شریف کی تعلیم دلوائی تھی؟ جی نہیں۔ اب ذمہ داری میری ہو گئی، آپ کے سپرد ہم نے کام کیا تھا کہ نکاح بھی کریں آپ، بچے جب پیدا ہوں تو جس طرح بیوی کی ذمہ داری ہے ایسی بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، ان کو نیک رستے پر لگانا، ان کو صحیح رستہ دکھانا، اندھیرے اور اجالے کا فرق بتانا، یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے کیوں نہیں پورا کیا؟ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن بیوی اگر غلط رستے پر جا رہی ہے تو آپ سے باز پرس ہوگی، بیٹا بچی جب تک آپ کے پاس ہے، آپ کی نگرانی میں ہے، آپ کی ذمہ داری میں ہے، اگر کوتاہی ہوئی تو اللہ رب العالمین کے یہاں قیامت کے دن سوال ہوگا اور جواب دینا ہوگا، اور پھر اس کی سزا بھگتنی ہوگی، اور سزا بہت سخت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علماء دین، میں تو خیر علماء کا خادم ہوں، علماء دین کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو صحیح رستہ بتا دیں، نیکی اور بدی کا فرق سمجھا دیں، راہ حق سچائی کا رستہ آپ کو بتا دیں اور دکھا دیں۔ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن آپ کے ہاتھ میں تھما دیں، ان کی محبت سے آپ کے سینے کو روشن کر دیں، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کا خوف آپ کی زندگی میں پیدا کر دیں کہ ظاہر و باطن یکساں ہو جائے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، بتانا ہمارا کام ہے۔ ابھی آپ تقریر سنتے رہے، علماء کرام نے اپنا فرض پورا کر دیا، اور ہم نے جامعہ مدینہ اسلام کو قائم کر کے حضرت علامہ ارشد القادری صاحب، اس خادم نے اور تمام ساتھی علماء نے اور دوستوں نے، جن میں نے نام لیا حضرت علامہ قمر الزمان صاحب اعظمی، مولانا شاہد رضا، یہ فقیر اور ہم سب لوگ، حاجی سبحان صاحب وغیرہ، جناب حاجی اصغر علی صاحب، حاجی عبدل صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، حاجی عبدل صاحب، یہ سب بانی ارکان ہیں جامعہ کے۔ انہوں نے آپ کے سامنے جامعہ رکھ دیا، بل نکال کر رکھ دیا، اب آپ اپنے بچوں کو داخل کریں، ان کو حافظ بنائیے۔ اچھا چلیے حافظ نہیں بنا سکتے تو کم از کم قرآن مجید و فرقان حمید پڑھنے کے لیے تو بھیج سکتے ہیں کہ ناظرہ پڑھ لیں اور نماز سیکھ لیں، عربی سیکھ لیں، تاکہ دین کی معلومات حاصل ہو جائے۔ اگر اتنا ہی کام آپ نے کر لیا تو یقین کیجئے کہ یورپ کی سرزمین پر، کہ جہاں قدم قدم پر ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں کے ایمان کو محفوظ کر دیا تو یقین کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کا، آنے والی نسل کا ایمان محفوظ کر دیا، اور ایمان کیسے محفوظ ہوگا؟ کہ آپ ان کو دین کی تعلیم دیں۔ اچھا مسجد بنا رہے ہیں ہمارا، اب ماشاءاللہ جامع مسجد طیبہ بن چکی ہے، دین ہاگ بھی انشاءاللہ اب فیض الاسلام جامع مسجد بنے گی، نور الاسلام انشاءاللہ بنے گی، اور سوالوں میں مسجد بن چکی ہے، سوالوں میں مسجد بن چکی ہے، ہفتے کو افتتاح ہو رہا ہے، اینتھوون میں مسجد بنے گی، موجود ہے، اور انشاءاللہ نیا منصوبہ ہوگا، تیار ہو رہا ہے اس کا منصوبہ بھی۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی فاروق صاحب کو جنت نصیب فرمائے، وہ جنتی تھے، ورلڈ اسلامک مشن کے نائب صدر، ہمارے بڑے محترم ساتھی تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کے جنت میں درجات کو بلند فرمائے، اور رمضان شریف میں وصال کیا، وہ تو جنتی تھے۔
جو رمضان شریف میں جاتا ہے انتقال کرتا ہے جنتی ہے، اس سے کوئی پوچھ گچھ تو ہے ہی نہیں، سارا رمضان بے حساب و کتاب نکلتا ہے اس کا۔ تو سبحان اللہ، حاجی فاروق صاحب اینتھوون کی مسجد کا نقشہ بنا گئے، حاجی فاروق صاحب۔ اب وہ اینتھوون کی مسجد بنے گی، یہ مسجدیں تو بن رہی ہیں۔ اب اگر اپنے بچوں کو آپ نماز کی، روزے کی، قرآن کی تعلیم اگر نہیں دیں گے تو مسجد کیسے آباد ہوگی؟ اور دنیا میں کسی مسجد میں نے آج تک نہیں دیکھا، چرچ میں دیکھا ہے کہ ڈسکو ہوتا ہے لیکن مسجد میں نہیں ہوتا، مسجد میں نہیں ہوتا۔ آپ میں سے اتنے سارے آدمی بیٹھے ہیں، مجھے بھی تقریباً گھومتے گھومتے 40 برس ہو گئے، ساری دنیا میں گھومتے گھومتے 40 برس ہو گئے، چین بھی اور روس بھی اور جاپان بھی اور آسٹریلیا بھی، جنے کہاں کہاں، یورپ بھی، امریکہ بھی، افریقہ بھی، تو گھومتے گھومتے 40 برس ہو گئے، میں نے آج تک کسی مسجد میں ڈسکو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن چرچ میں ڈسکو کا بورڈ لگا ہوا دیکھا ہے، چرچ میں ڈسکو ہوتا ہے، مسجد میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ روئے زمین کے ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے اس بات کی کہ میرے مرنے کے بعد بھی کم از کم میری اولاد میں ایسے لوگ، ایسے بچے ہوں جو نماز پڑھتے رہیں اور مسجد کو آباد کرتے رہیں۔ اب یورپ میں آپ کو بھی یہی کام کرنا ہے، اپنی آپ کے بچوں کے پیچھے عیسائی پادری، جیسے شکاری کی، جیسے آپ نے دیکھا نا کہ شکاری جا کے چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے، اور بگلے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بگلا دریا کے کنارے بیٹھا رہتا ہے، بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا رہتا ہے۔ شکاری یہ سمجھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں، مچھلی اپنا آرام سے دریا میں تیرتی رہتی ہے، اور جب بگلا دیکھتا ہے موقع لے تو فوراً اس نے چونچ ماری اور اس کو پکڑ لیا۔ تو آپ یورپ کے اندر اپنے بچوں کو اگر اسی طرح سے آزاد چھوڑ دیا آپ نے، تو آپ کو شکار سمجھ کر پادری صاحب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آنکھیں بند کیے ہوئے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے شاید کہ نہیں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، نہیں، عیسائی آپ کی فکر میں ہیں، اور جو آدمی عیسائیوں سے بچ جائے تو مرزائی اس کی فکر میں ہے۔ یہ بھی فتنہ ہے۔ اب یہ فتنہ جو ہے پاکستان سے تو نکل رہا ہے، بھاگ رہے ہیں سب مرزائی، پاکستان چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں اب ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مسجد بنا نہیں سکتے، مسجد کے نام سے مسجد مرزائی بنا نہیں سکتے، کلمہ شریف لکھ نہیں سکتے، اذان دے نہیں سکتے، یہ قانون بن گیا پاکستان میں۔ تو اب وہ بھاگ رہے ہیں۔ اب مرزائیوں کو پناہ مل رہی ہے کہاں؟ اسرائیل میں۔ مرزائی اب اسرائیل میں آ رہے ہیں، تل ابیب میں آ رہے ہیں، حیفا میں آ رہے ہیں، جافا میں آ رہے ہیں۔ مرزائیوں کے سینٹر یہودی کھلوا رہا ہے، تو یہودی اور مرزائی دونوں بھائی بھائی ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ صحیح ہے بالکل، یہ مرزائی اور یہودی کا رشتہ صحیح ہے بالکل، دونوں ٹھیک ہے بالکل۔ تو یورپ میں اب وہ آ کر مسلمان نسل کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، عیسائی بھی، مرزائی بھی، نجدی وہابی بھی، یہ بھی لگے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے یلغار ہے، اہل سنت و جماعت پر یلغار ہے۔ ایسے میں اپنے آپ کو بچانے کی اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ جس طرح سے آپ کو اپنے بزرگوں سے ایمان کی دولت ورثے میں ملی، وراثت میں ملی، آپ کے باپ دادا آپ کو چھوڑ کر گئے۔ اب دیکھیے ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی یہاں موجود ہیں، ان کو شاید معلوم نہ ہو، سری نام کے مسلمان جب 125 برس پہلے سری نام کے مسلمان جب ہندوستان سے انگریز کے زمانے میں گئے سری نام، تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ سری نام کے مسلمانوں کے پاس وہاں مکان نہیں تھا، سری نام کے مسلمانوں کے پاس وہاں کوئی بینک میں روپیہ نہیں تھا، سری نام کے مسلمانوں کے پاس
وہاں کوئی زمینیں نہیں تھیں، لیکن جب سری نام میں اترنے والا مسلمان ہندوستان سے گیا، جب وہاں اترا تو اس کے پاس دولت اگرچہ نہیں تھی لیکن ایمان اس کے پاس موجود تھا. اور الحمدللہ سری نام کے مسلمانوں نے 150 برس، کوئی عالم بڑکا عالم ان کے پاس کوئی اس وقت نہیں گیا تھا شروع میں، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور ایمان کے چراغ کو سری نام میں روشن رکھا، اور وہی چراغ لے کر یہاں آئے اور وہی چراغ جل رہا ہے ایمان کا، جو طیبہ کی شکل میں، سوالوں کی شکل میں، جامعہ مدینہ الاسلام کی شکل میں یہاں جل رہا ہے. پاکستان کی سرزمین سے بھی جو لوگ آئے، ہالینڈ میں یا انگلینڈ میں، وہ بھی ایسے کوئی خاص پیسہ ویسا نہیں تھا، آئے اور آنے کے بعد اپنا کام شروع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برکتیں عطا فرمائی. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیسہ کتنا کما لیا. پیسہ تو آدمی جہاں جائے گا کمائے گا، کچھ نہ کچھ کھائے گا ضرور، اور اگر کچھ نہ کچھ کمائے گا نہیں تو انشورنس تو ملے گی. وہ تو کہیں نہیں گئی، انشورنس وہ تو کہیں نہیں گئی، سوشل کہیں نہیں گئی، وہ تو ملے گی. اصل بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا کمائے اور کیا کھائے. پہلا مسئلہ یہی ہے کہ کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. وہ ایمان جو آپ کے بزرگوں سے، حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، امام اعظم ابو حنیفہ سید الائمۃ سراج الامہ رضی اللہ عنہ وارضا، غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی، قطب الاولیاء قطب الاقطاب سیدنا سید ابو الحسن الشاذلی رضی اللہ عنہ، خواجہ بہاءالدین نقشبند رضی اللہ عنہ سلطان الاولیاء، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ سرہندی رضی اللہ عنہ وارضا، سلطان الہند ولی الہند عطاء رسول خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ وارضا. ان بزرگوں سے جو اسلام ہم کو پہنچا وہ امانت ہے ہمارے پاس، اب اس امانت کو منتقل کرنا ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں. پھر غور فرمائیے، رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے. آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے نگہبان ہیں. ان کو دوزخ کی آگ سے بچائیے، ان کو دین کی تعلیم ضرور دلائیے. روزانہ اسکول جانے کی اگر آپ تاکید کرتے ہیں تو روزانہ قرآن پڑھنے کی، نماز کے سیکھنے کی اور پڑھنے کی تاکید بھی ساتھ ساتھ میری بہنیں اور میرے بھائی دیتے رہیں. یہ ان کی مذہبی ذمہ داری ہے. اس طرح آپ اپنے بچے کو دین سے اگر قریب رکھیں گے تو آپ سے بھی قریب رہے گا، اگر دین سے دور ہو گیا تو آپ سے بھی دور ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ جامعہ مدینہ الاسلام کے ذریعے سے دین کی خدمت کی ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. اب ہم کھڑے ہوں اور ادب سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے محبت سے، یا نبی سلام علیکہ. سب شکریہ ادا کریں گے، ایک یا حبیب سلام علیکہ، البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك،
صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رؤوس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے جامعہ مدینۃ الاسلام کے پرستر ہمیشہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی مالی دینی اخلاقی نقطہ نظر سے سرپرستی کرتے رہے حاجی سبحان صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا مع الأبرار. اللهم يا رب بجاه حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى صلى الله عليه وسلم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللہ الہ قادر ملکہ بادشاہ بنیادہ خالی جھولیاں ہیں خالی ہاتھ ہیں. جامعہ مدینۃ الاسلام کی اس خدمت کو قبول فرما. جو بچے حافظ ہوئے ہیں اللہ ان کے سینوں کو علم سے روشن فرما. قرآن مجید و فرقان حمید کی پڑھنے کی اس پر عمل کرنے کی ان کو سعادت عطا فرما. جامعہ مدینۃ الاسلام میں اے اللہ اور مزید جتنے بچے داخل ہو رہے ہیں اور آ رہے ہیں سب کے سینوں کو روشن اور منور فرما. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور قرآن مجید و فرقان حمید کی محبت سے ان کے سینوں کو روشن اور منور فرما. ان بچوں کے والدین کو اے اللہ دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما. حاضرین میں جتنے ہمارے دینی بھائی اور بہنیں حاضر ہیں ان کی جو نیک مرادیں آرزو ہیں اللہ تو ان سب کو پورا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جن بھائیوں نے اور بہنوں نے جامعہ مدینۃ الاسلام کی سرپرستی کی ہے مالی طور پر تعاون کیا ہے دام درم قدم سخن ہے اس میں حصہ لیا اللہ ان کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما. ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. کاروبار میں برکتیں عطا فرما. ہر بلا اور آفت سے محفوظ فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی میں روزگار میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور سعادت بنا. جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان کے والدین کو اے اللہ دین و دنیا کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما. حاضرین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. روئے زمین کے مسلمانان اہل سنت و جماعت پر اے اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. صلی اللہ علی حبیبہ و نور عرشہ قاسم رزقہ و زینت فرشہ و مظہر لطفہ نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.
محمد رسول اللہ.